شاہی وہاں سے فجر کی نماز سے پڑھنے آتے تھے تہجد کے وقت پڑھنے کے لیے. اس طرح کم سے کم 4 سال پڑھتے رہے. پھر دھیرے دھیرے کر کے حضرت مولانا نے فرمایا کہ اب ایک سبق اور پڑھاؤ. پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت نے فرمایا کہ میں صرف ان کو پڑھاؤں گا اور کسی کو نہیں. 11 سال تک پڑھا, ایک بھی داغا نہیں ہوا, ایک دن بھی. یہ حضرت مولانا عین القضات رحمۃ اللہ علیہ, حضرت موسیٰ جی ترکیسری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت اور سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتے تھے اور بڑے بابرکت لوگوں میں سے تھے. میوزی کے اشارے بھی ہیں, اشارے نہیں, محشی ہے میوزی. تو اس طرح حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی کا وصال 35 سال کی عمر میں ہوا اور 14 سال کے تھے یا 15 سال کے تھے جب حج کرنے کے لیے گئے, اور اتنی کتابیں لکھ چکے تھے کہ بلاد عربیہ میں ان کا نام مشہور. جب گئے یہاں سے حج کرنے کے لیے تو وہاں شہرت تھی کہ ابوالحسنات عبدالحی آ رہے ہیں. تو بڑے بڑے علماء عرب وہاں گودی پر جہاں جہاز رکتا ہے پانی کا گئے, اور دیکھا نہیں کہ کوئی عالم فاضل مولانا جن کے پیچھے 1000 لوگ ہوں, 500 لوگ ہوں, 10 لوگ ہوں, کچھ بھی نہیں. تو کہنے لگے بھائی اب شیخ ابوالحسنات کہاں ہیں؟ سنا ہے کہ آئے ہیں وہ بھی اسی جہاز سے. تو ان کو پیش کیا گیا. کہنے بھائی میرا نام تو عبدالحی ہے, میں تو نہیں جانتا ہوں کہ کوئی علامہ کوئی. تو ان لوگوں نے مارے خوشی کو کہ ان کو گودی میں اٹھا دیا اور پھر یہ حج کر کے واپس آئے. اتنی کتابیں انہوں نے لکھ دی ہے. اور کہ آج بھی 35 سال کی عمر جو ہے وہ کیا عمر ہوتی, اور علم جو تھا وہ پٹا پڑا تھا. علماء دیوبند, حالانکہ انہوں نے دیوبند میں نہیں پڑھا, دیوبندی علماء سے وہ جو شاخ ہے اس کو انہوں نے نہیں پایا, لیکن آج بھی پوری طرح قدر ہے. شرح وقایا کا حاشیہ, شرح وقایا کی شرح, اور نہ معلوم کتنی کتابیں, ہدایہ کا حاشیہ. آج ان کا نام باقی ہے. سفر کے سلسلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ 36 میل پر قصر ہو جاتا. 36 میل. حضرت مولانا عبدالحی صاحب کا فتویٰ دیوبند میں آیا تو ان کا نہیں, 48 میل پہنچتی. ہم اسے نہیں مانتے. دلیل حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی دلیل دیتے ہیں کہ ایک آدمی متوسط رفتار سے دن بھر میں 12 میل چل سکتا ہے, اور 12 تیا 36, لہذا 36 میل کی مسافت کا مسافر ہو جاتا ہے. علماء دیوبند 48 میل ہوتا ہے. اسی طرح صدقہ فطر کے سلسلے میں حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع نہیں کیا, اور نہ علماء دیوبند نے سخت نکیر کی. ان کا بھائی آپ کا حساب ہے, ہمارا بھی حساب ہے. مسئلہ وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, جو ہم سمجھ رہے ہیں. مسئلہ ایک ہے. آپ کے حساب سے اتنی دیر میں آدمی چل سکتا ہے, ہمارے حساب سے اتنی دیر میں چل سکتا ہے. چاول کو تولا تو رسی بنے, تو کہ ہماری طور میں یہ آ رہا ہے, آپ کی طور میں یہ آ رہا ہے. اسی پر تو لکھا ہوا ہے نا, ماتا عبدالحی لیکن لم یمت فیضانہ انما مات المسمى واسمہ ما لا یمت, جو انوار کے حاشیے میں اخیر میں لکھا ہے. ہدایہ پہ یا شرح وقایا پہ کسی نے ان کا مرثیہ لکھا. تو ہم نے تو ان دونوں بزرگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا. البتہ اگر وہ ان کی عمر زیادہ ہوتی تو ہمارے دادا ان سے پڑھتے, لیکن ان کا انتقال ہو چکا تھا.
ہمارے پردادا تحصیلدار، اور اس زمانے میں تحصیلدار کا مرتبہ گورنر سے اونچا ہوتا تھا، اور کبھی کرسی پر بیٹھ کر کے مقدمہ نہیں کیا، چارپائی پر بیٹھ، کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھے انگریزوں کے زمانے میں، انگریز بیٹھتے تھے پالکی پر، پینٹ پہ بیٹھے، کماسن ضلع باندھا میں حضرت تحصیلدار، اور حضرت شاہ عبدالسلام حسوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا، اور روزانہ کبھی سواری پر کبھی پیدل فتح پور سے ہسوا جاتے تھے، کئی میل دور۔ جو بالغ ہونے سے لے کے وفات تک کے جو ایام کو اگر جس سے حضرت محمد عبدالحی صاحب فرنگی محل ان کو تقسیم کیا جائے، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں حاشیے وہ لکھے ہیں، 100 صفحے روزانہ پڑھاتے ہیں، 100 صفحے روزانہ لکھتے ہیں۔ پھر ان حضرات کے بہت مخلص تھے، لہذا اللہ پاک ان حضرات کے وقت میں برکت بہت عطا فرماتا ہے، اور بہت غیبی تائیدات اور نصرت ہوتی۔ 17 سال کی عمر میں علم الفقہ لکھی مولانا شکور صاحب، بتائیے سوچا جا سکتا ہے؟ 17 سال علم الفقہ کی 6 جلدیں 17 سال کی عمر میں مکمل، کہیں تقریری سیکھی، کہیں بیان نہیں سیکھا، اور معمولی طریقے پر کھڑے ہو جاتے تھے تو مسجدیں جو ہے وہ تنگ ہو جاتی تھی نمازیوں کی کثرت۔ مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا کہ ہمارے یہاں آئے نماز کا آواز کہا تو مسجد چھوٹی ہو گئی، مسجد کی توسیع کرانی پڑی۔ کوکن میں بمبئی میں ہوا ایک مناظرہ رضا خانیوں سے، اور وہ کوکن والوں نے رضا خانیوں سے وعدہ لیا تھا کہ ہمارے وہاں قادیانی بہت پھیل رہے ہیں، ان کی رد کیجیے گا۔ تو جب وہ مناظرے میں ہارے نثار احمد کانپوری وغیرہ تو ان کا ہم نہیں جائیں گے کہیں، تو وہ لوگ زیادہ میاں کے پاس آئے مولانا عبدالشکور صاحب کے پاس، اور کہا کہ حضرت آپ چلیے، تو میں تو جا رہا ہوں، اتنے دن مجھے یہاں میں لکھنؤ جا رہا ہوں، تو اور چلنے فلاں نے وعدہ کیا کرو، ان سے کہیے اگر وہ چلے جائیں، نہیں تیار ہوئے۔ وہ مشکل تمام ان لوگوں نے کہا کہ حضرت اسلام کی بڑی توہین ہوگی، قادیانی بہت اپنا زور محسوس کریں گے، ان لوگوں کو برقرار گے۔ حضرت نے وعدہ فرما لیا اور تشریف لے گئے۔ تو مناظرہ ہونے میں 2 دن باقی ہے، ابھی حضرت نے واضح فرمایا، ایک لفظ بھی قادیانیوں کے سلسلے میں، شیعوں کے سلسلے میں کچھ نہیں کہا، صرف نماز پڑھواؤ۔ اور ایسا لوگ گرویدہ ہو گئے کہ مسجدیں جو ہیں وہ لبالب ہو گئی نماز میں۔ اور جب مناظرہ ہوا تو ایک بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ، اور میرے خیال میں 2-3 جملوں میں حضرت نے سارا مسئلہ طے کر دیا۔ ایک حکم بنا تھا اور یہ طے تھا کہ مرزا کی نبوت کے اوپر یہ دلائل پیش کریں گے، اور مرزا کی سچائی پر، نبوت پر نہیں سچائی پر یہ دلائل پیش کریں گے، اور ہم لوگ اس کو رد کریں گے۔ تو پہلے انہی کا نمبر تھا، تو ہمارے دادا کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ جج سے کہا کہ اگر یہ سچائی بیان کریں گے تو 1 ہفتہ تک بھی بیان کر سکتے ہیں سچائی ان کی، 1 مہینے تک بھی بیان کر سکتے ہیں، اس چکر میں آپ کہاں پھنسے ہوئے؟ کا پھر کیا ہونا چاہیے؟ چلے مجھے 10 منٹ کا وقت دے دیجئے پہلے شروع میں، بعد میں پھر ان کو پورا وقت دے دیجیے۔ پہلے وہ کیا، چلے میں 10 منٹ میں مرزا کا جھوٹا ہونا ثابت کر دوں گا، اور اس کے بعد میں پھر یہ اس کا جواب بھی دے اور سچائی بھی بیان کرے جو کچھ جو نہیں، بہت تو بڑی عمدہ ہے۔ چلے اور اگر یہ نہ ثابت کرے مناظرہ ختم۔ تو بہت پسند آئی اس کو یہ بات، یہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ صاحب ایک بات صرف میں کہہ رہا ہوں، جھوٹ تو بہت سارے ہیں لیکن میں صرف ایک بات، مرزا نے لکھا ہے
کہ آخر زمانے میں ایک آواز آئے گی آسمان سے، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، اور یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ ہے صحیح بخاری اور یہ ہے مرزا کی کتاب، آپ دکھلا دیجئے، آپ جیتے ہم ہارے۔ چلے وہ کاتب سے غلطی ہو سکتی ہے، اچھا کاتب سے پوری غلطی ہو جائے گی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کاتب کی غلطی، صحیح بخاری کاتب کی غلطی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی کاتب کی غلطی، کتنی کاتب کی غلطیاں ہوں؟ کتاب کاتب نے لکھی ہے یا مرزا نے لکھی ہے؟ تو جج نے کہا تم سب لوگ جھوٹے ہو، بھاگو یہاں سے، اگر مرزا کی سچائی ثابت کرو، بتاؤ اس کا جواب دو، بخاری رکھی ہے دکھاؤ۔ اور دوسرا کوئی جو، پھر اس کے بعد میں نجی مجلسوں میں بیٹھ کر کے حضرت نے اس کے جھوٹ کو ظاہر کیا۔ تو یہ سب باتیں سیکھی نہیں جاتی، من جانب اللہ تائید ہوتی، اللہ کی طرف سے تائید ہوتی۔ اسی کو تو میں نے شائع کیا، مباحثہ رنگون جو برما میں حضرت تشریف لے گئے تھے، اور اس زمانے میں کوئی تیار نہیں ہوتا۔ دہلی سے ایک مرتبہ لکھنؤ سے دہلی تشریف لا رہے تھے، دہلی نہیں آنا تھا ان کو، سونی پت جانا تھا، پانی پت کے پاس۔ تو مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے، وہ بہت بڑے معتقد تھے ہمارے دادا کے، اسٹیشن پر کہنے لگے کہ حضرت آپ کہاں تشریف لیے جا رہے تھے؟ میں سونی پت جا رہا ہوں۔ ٹکٹ آپ کا کون سے کلاس میں ہے؟ تو ان کا ہمارا کلاس 3rd کلاس میں ٹکٹ ہے، مولانا علی میاں صاحب۔ تو میاں نے کہا کہ میرا ٹکٹ انٹر کلاس کا ہے، آپ بھی انٹر کلاس کا کرا دیجیے۔ تو مولانا علی میاں صاحب نے کہا میرے اندر گنجائش نہیں کہ میں 2nd کلاس کا ٹکٹ۔ پھر ساری رات ہمارے دادا نے اپنی سیٹ چھوڑ دی، 2nd کلاس کے ٹکٹ کو لے کے 3rd کلاس میں گزارا مولانا علی میاں کی وجہ سے۔ تو درخواست کی، اس زمانے میں جماعت میں لگے ہوئے تھے مولانا، یہ ایک رات نظام الدین میں سے عام فرمایا، مولانا الیاس صاحب موجود ہیں۔ اچھا اس زمانے میں جو جلسوں ہم لوگ یہ سفر ہوتے تھے وہ اس طرح سے جیسے ہم لوگ ابھی آئے اور فوراً تفریح کر کے بھاگے، ایک آدھ دن کی گنجائش رہتی، تو صبح گنجائش تھی تو وہاں دلی رک گئے، حضرت مولانا الیاس صاحب کے کمرے میں رکے، اور ساری رات یہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہے، اور غالباً نہ یہ سوئے نہ وہ سوئے، اور گفتگو بات چیت ہوتی رہی۔ صبح کو پوچھا جو قریبی لوگ تھے انہوں نے، تو انہوں نے کہا مولانا الیاس صاحب نے سونے نہیں دیا، انہوں نے کہا انہوں نے سونے نہیں دیا۔ تو شاید مولانا علی میاں صاحب نے خود پوچھا کہ حضرت کس موضوع پر آپ کی دونوں بزرگوں کی بات کی؟ تو انہوں نے کہا مولانا الیاس صاحب کہہ رہے تھے کہ اعمال کی تبلیغ کرو، میں کہہ رہا تھا عقائد کی تبلیغ کرو، پھر اعمال کی تبلیغ کرو اور صاف صاف کرو۔ اس پر ساری رات بات چیت ہو رہی، وہ اپنے دلائل دیتے رہے، میں اپنے دلائل دیتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ ہم وہ اعمال کی تبلیغ کریں گے، ان کے مؤید ہم بنیں گے، ہم عقائد کی تبلیغ کریں گے، ہمارے مؤید وہ بنیں گے۔ دیکھیے اپنی بات کو کہہ کر کے کس قدر سلیقے کے ساتھ مسئلے کو طے کیا، یہی ہوا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا واز لکھنؤ میں جو ہوا ہے، کوئی جگہ نہیں تھی کہ جہاں واز ہو، سب یا تو شیعہ ہے یا تقریباً شیعہ ہے، بالکل شروع کا زمانہ۔ اس زمانے میں کوئی اصلاحی کام ہوا نہیں تھا، دادا میاں نے بھی نہیں کیا تھا، بھی وہ بھی پڑھ کے فارغ ہوئے تھے، اور لکھنؤ میں قیام نہیں رہا تھا، پہلا واز ہے، اس کی برکت دیکھی۔ تو ہمارے یہاں اندر کے جو اکابر ہمارے گزرے ہیں، ان سب کے جو فرمودات ہیں یا ان کی تمنائیں ہیں، وہ یہ کہ اشاعت دین ہو، حفاظت دین، اور اس کے الگ الگ طریقے۔ اگر آپ جماعت کا کوئی کام کر رہے ہیں اور ہم سے نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم ہم تعاون تو کریں،
اگر ہم مخالفین اسلام سے لڑ رہے ہیں اور آپ نہیں لڑ رہے تو کم سے کم معاون تو بنے. اور اس طرح چونکہ کام یہ بھی وہی ہے ہمارا اور یہ بھی ہمارا کام وہی. ہم تو اپنے وہاں کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن مرکز خزانہ ہو، وہاں سے سیکھو اور سیکھنے کے بعد اپنے گھر پر اور اپنے محلے میں جو وہاں کا سبق ہے اس کو دہراؤ. اور جیسے تمہیں جاتے ہوئے 2 سال ہو گئے تو اپنے ساتھ اور لوگوں کو لے جاؤ. اور یہ تو اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. ہاں اصل لے آئیے فوٹو.